ایک میسو ہول سیل چینجز چاہیے تب یہ ڈیلیور ہو سکتا ہے. لیکن پوری گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی, پرائم منسٹر آپ کے ساتھ کھڑے. لیکن لیگل سسٹم بیوروکریسی نہیں الائنڈ تھی. تو کب جا کے پھر پتہ چلا, وہ کتنی دیر میں 6 مہینے کے اندر, یہ نہیں ہو سکتا؟ 6 مہینے کے اندر یہ سمجھ آ گئی کہ بیوروکریسی, لیگل سسٹم ہرڈلز بہت کریٹ کریں گے. آپ نے خان صاحب کو بتا دیا کہ یہ کام نہیں ہو ان کو سکتا؟ خود ہی نظر آ گیا تھا خان صاحب کو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. ہاں, مطلب تقریباً ناممکن ہے ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام فاروق وڑائچ ہے اور آج پاکستان کیا بلکہ یو کے اور بر صغیر میں بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں, کامیاب بزنس مین ہیں, پاکستان کا بڑا نام روشن کیا انہوں نے. انیل مسرت صاحب ہمارے مہمان ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ بتائیں انیل صاحب کہ اس وقت رائٹ ناؤ آپ پاکستان کی معاشی اکنامیکل سچویشن اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا بہتری کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ سیڈلی میں تو پاکستان میں بہت ڈوم اینڈ گلوم دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی حالات خراب ہیں اور فردر خراب ہوں گے. میں اس لیے سیڈلی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں اب انویسٹر کا یقین اڑ گیا ہے. اب یہ جو پولیٹیکل سناریو اتنا بڑا ڈیولپ ہو گیا ہے, اب انویسٹر کو لگتا ہے کہ ہمارا کیپٹل یہاں سیف ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا بھی رجحان پاکستان کی طرف کم ہوتا جا رہا ہے. آپ کا تو ایک بڑا زبردست اور بڑا لمبا ایکسپیرینس ہے اس سب میں. آپ وہاں پہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے, آپ وہاں پر آئے, آپ ٹاسک فورس کے ایڈوائزر بنے, آپ نے کہا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے, تو وہ بن کیوں نہیں سکے؟ وہ منصوبہ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ اچھا, تو وہاں ایک تو لیگل سسٹم نہیں کوپ کر سکتا کیونکہ اتنے بڑے گھروں کو ٹارگٹ کو ہٹ کرنا آپ کو روبسٹ اسٹرانگ لیگل سسٹم چاہیے. اچھا, وہ نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر آپ کو اس کے لیے کیپٹل چاہیے, بینکوں کو کیپٹل اس سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہیے, تبھی یہ اتنے زیادہ گھر بن سکتے ہیں, انفراسٹرکچر بن سکتا ہے. وہ لیگل سسٹم کی وجہ سے ان کو لینڈرز کو, کیپٹل پرووائڈرز کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. آپ کوئی بھی زمین لے لیں اس پہ حق شفا کر دیں. بہت اس طرح کی جو فلوز ہیں سسٹم کے اندر, وہ انویسٹر کو ڈیٹر کرتا ہے کہ آپ اس سیکٹر میں پیسے انویسٹ کریں. اس کے بعد تیسری چیز, پاکستان کی جو انفراسٹرکچر وہ کوپ ہی نہیں کر سکتا. نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے. آپ اتنے گھر اگر بنائیں ٹیز ملیں گی. اور اوورسیز بڑے ڈیولپر آنا چاہ رہے تھے جو ہاؤس بلڈرز ہیں, یورپین, یو ایس سے, یو کے سے, لیکن وہ ماحول بن ہی نہیں سکا انفارچونیٹلی. لیکن وہ جب اب یہ اناؤنس ہو گیا نا, تو وہاں پہ لوگوں کو ایک ہوپ نظر آئی کہ جی انیل مسرت صاحب آ گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کچھ ہو جائے گا. خواہش تو بہت تھی. میں خود ڈائریکٹلی تو یہاں ہزاروں گھر یو کے میں بناتا ہوں, کرائے پہ دیتا ہوں, بیچتا ہوں. لیکن پاکستان میں خود ڈائریکٹ نہیں کرنے والا تھا کیونکہ بہت کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. کیونکہ خان صاحب کے ساتھ, عمران بھائی کے ساتھ بہت کلوز تعلقات ہیں اور ان کی کیبنٹ کے بہت ممبروں کے ساتھ. تو اس کی وجہ سے پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا. روز ہی پھر کوئی اسکینڈل بنتا کہ انیل نے یہ فائدہ اٹھا لیا, یہ کر لیا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں بھی خراب ہوتا اور خان صاحب اور ان کی ٹیم بھی ڈسٹرب. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ٹاسک بنانے کا ملتا ایز اے ڈیولپر تو آپ یہ ٹاسک مکمل کر لیتے, لیکن چونکہ آپ اوپر بیٹھ کے ایڈوائز کر رہے تھے, بتا رہے تھے, تو شاید اس لیے ممکن نہیں تھا کہ نیچے والا سسٹم وہ کر پاتا. ہاں, اس میں ایک میسو ہول سیل چینجز چاہیے تب یہ ڈیلیور ہو سکتا. لیکن پوری گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی, پرائم منسٹر آپ کے ساتھ کھڑے. لیکن لیگل سسٹم بیوروکریسی نہیں الائنڈ تھی. تو کب جا کے پھر پتہ چلا, وہ کتنی دیر میں 6 مہینے کے اندر, یہ نہیں ہو سکتا؟ 6 مہینے کے اندر یہ سمجھ آ گئی کہ بیوروکریسی, لیگل سسٹم ہرڈلز بہت کریٹ کریں گے. آپ نے خان صاحب کو بتا دیا کہ یہ کام نہیں ہو ان کو سکتا؟ خود ہی نظر آ گیا تھا خان صاحب کو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. ہاں, مطلب تقریباً ناممکن ہے ہونا. اور باقی جو اور انٹرسٹ تھے آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ, انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. انہوں نے سوچا ہمارا حصہ اس میں خراب نہ ہو, تو کافی مشکل تھا. آپ یعنی اس کو اگر تھوڑے سے سادہ لفظوں میں کہیں, آپ کو لگتا ہے کہ شاید
करप्शन, इनकम्पिटेंसी अपनी जगह पे, लेकिन करप्शन भी एक वजह हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा। यानी जो लोग साइड पे स्टेक होल्डर्स थे वो ये समझते थे कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा, हाँ जी, ये एक वजह थी। 100%। ठीक है, इमरान खान से दोस्ती कब हुई आपकी? देखो, इमरान भाई के साथ तो हम बचपन के उनके फ़ैन थे, लेकिन मेरी पहली उनके साथ जो डिटेल्ड मुलाकात हुई थी 2004 में। ठीक है। तो 2004 में मेरी उनसे पहली जो डिटेल्ड मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद उनके साथ फिर वो हमारे बचपन के हीरो थे। उनकी जो सोच थी, उनकी जो चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स थे उसमें इन्वॉल्व हुए। फिर उसके साथ बहुत उनके साथ करीबी दोस्ती शुरू हो गई। उनकी चैरिटी प्रोजेक्ट्स में उनके साथ हिस्सा देना करना। यूके जब भी आते थे साल में 4-5 चक्कर तो लगाते थे। उनके साथ एयरपोर्ट से उनको पिक करना, उनके साथ ही कोई वक्त गुजारना, हफ्ता 2 हफ्ते जो भी वक्त यहाँ रहते थे। फिर हम पाकिस्तान जाते थे, उनके साथ बनी गाला भी रहते थे। उनके साथ बहुत ही अच्छे तल्लुकात, भाईचारा, अच्छे तल्लुकात डेवलप हो गए थे, ना कि सिर्फ उनके साथ, उनकी पूरी फैमिली के साथ। और एक बहुत ही उनके साथ जो करीब में आया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका माइंडसेट एक आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल, अल्फा मेल जिसको आप कहते हैं, उनसे हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। तो आपके तो जो ये शरीफ ख़ानदान है इनके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हाँ थे। ख़राब कब हुए? आप कह सकते हैं कि जब धरना हुआ खान साहब जी 2004 में ही मैं शरीफ साहब को, शहबाज को यहाँ मिला। फिर नवाज साहब जब आए उनसे मुलाकात हुई। दोनों के साथ तभी रिलेशनशिप डेवलप हुआ। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान में आना जाना शुरू हुआ और खान साहब के साथ मैं ज़्यादा क्लोज था, उनकी चैरिटी, उनकी सोच में मेरी सोच अलाइन करती थी। तो फिर जब धरना हुआ, धरने में खान साहब का साथ दिया। आप नज़र आए धरने में वहाँ पे? हाँ, और इकोनॉमिकली भी साथ दिया। तो फिर क्लियरली लाइंस ड्रॉ हो गई थी। फिर पता चल गया कि शरीफों के साथ दोस्ती अब नहीं कायम रह सकती। तो कोई मैसेज आया आपको? वैसे डिस्कनेक्ट हो गए। अब जब किसी को आप रेगुलरली मिलते थे खाने पे, चाय पे, फिर डिस्कनेक्ट हो गए। ये एक तस्वीर ये भी है कि शहबाज शरीफ को यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीद कर आपने दी, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, उनको गाइड ज़रूर किया था। उन्होंने 2-3 जो प्रॉपर्टियाँ ली थी, उसके अलावा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं? और ना आपका कभी उनके साथ कारोबार इकट्ठा रहा कोई? नहीं, कभी कारोबार तो कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं। कभी नहीं इकट्ठा हुआ। उनको गाइड किया, ये अच्छी, उन्होंने कहा ये मैं प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, क्या मशवरा? उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी प्राइस है। 2004 की बात है? ये कह सकता हूँ 2005 में।